بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ تاریخ بشریت کے بعظمت، بافضیلت اور ناقابل فراموش ایام میں سے ایک یوم دہو الارض ہے۔ دہو الارض کا معنی ہے زمین کا بچھایا جانا یا زمین کا پھیلایا جانا۔ یہ دن 25 ذی القعدہ کو منایا جاتا ہے۔ زمین کی تخلیق کے عمل کو عربی میں دہو الارض کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہی لفظ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ یہ یوم دہو الارض 25 ذی القعدہ کا دن اس قدر بافضیلت ہے کہ اس دن کے روزے کو تاریخ اسلام کے اندر 70 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور روایات کے مطابق اس کی شب کی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک آسمان و شب و روز اور زمین کی تخلیق کے حوالے سے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس سے یہ نتیجہ خز ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آسمان کو خلق کیا۔ تخلیق آسمان کے بعد اللہ نے پھر دن کو، پھر رات کو، اور پھر زمین کی تخلیق کی اور زمین کا فرش بچھایا۔ اور اس زمین کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا۔ زمین کے بچھائے جانے سے پہلے یہ زمین طویل عرصے سے ہونے والی موسلا دھار بارشوں کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر تدریجی طور پر یہ پانی زمین کے گہروں اور نشیبی حصوں میں جمع ہوتا گیا، جس سے سمندر اور جھیلیں وجود میں آئیں، اور پھر پانی کے ارد گرد زمین کا خشک حصہ نمودار ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ زمین کے اس خشک حصے میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اور بالآخر زمین نے موجودہ شکل اختیار کی۔ یوم دہو الارض 25 ذی القعدہ کو تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث و روایات میں 25 ذی القعدہ کی مناسبتوں کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے کی جانب بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ جہاں 25 ذی القعدہ کے دن ہی زمین کا بچھایا جانا اور زمین کا پھیلائے جانے کا آغاز ہوا، تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی دن ہی اور اسی تاریخ کو ہی، یعنی 25 ذی القعدہ کو ہی حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ 25 ذی القعدہ کے دن ہی اللہ نے اپنی پہلی رحمت زمین پر نازل فرمائی۔ 25 ذی القعدہ کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 25 ذی القعدہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور 25 ذی القعدہ کے دن ہی حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق اللہ کی آخری حجت یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند منان ہمیں اس دن کے آداب، احترام اور تقدس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔